अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता दिन DHA के केस को लेकर जो ऑब्ज़र्वेशन रिमार्क्स दिए थे वो ख़तरनाक इस हवाले से थे कि DHA ने जिस और जहां जिस इलाके में ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं या ज़मीनें ख़रीदी हैं या कौड़ियों के भाव पे ज़मीनें ख़रीदी हैं, तो उस हवाले से कोई अदालत, कोई हुकूमत कभी कुछ नहीं कहती और वो जो लेटर भेजते हैं उस लेटर पे आंखें बंद करके इंतज़ामिया या हुकूमत, फिर वो सूबाई हो या वफाकी हुकूमत, वो ठप्पा लगा देती है, मोहर लगा देती है और ज़मीनें उनके हवाले कर देती है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट की कोई 50 कनाल ज़मीन है, वो ज़मीन DHA अपने कब्ज़े में लिए बैठी है और कल फिर जो DHA के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर लेवल के अफसर होते हैं तो उनको तलब किया गया था, लेकिन कल वो पेश नहीं हुए और अदालत को ये बताया गया कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इसलिए नहीं आ सकते। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम अली ख़ान ने दबंग किस्म के ऑब्ज़र्वेशन दी और उन्होंने जो कुछ कहा उससे ये लग रहा था कि ये कल जब एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे DHA के, तो यानी जब 29 अप्रैल को वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे तो फिर ये उन पे मतलब उनसे सीधी बात करेंगे और जो गुज़श्ता दिन कह रहे थे कानून के लिए सबके लिए बराबर होता है, ये आप कब्ज़ा किए बैठे हैं, आप माफिया हो गए, फ़लाँ पता नहीं क्या चीफ जस्टिस ने कहा। लेकिन ये जो कुछ वो कह रहे थे वो कहने के लिए भी जुर्रत और बहादुरी चाहिए, और जो कुछ इस तरह के ऑब्ज़र्वेशन रिमार्क्स जहाँ फैसले देते हैं पर उनके ख़िलाफ़ वही कुछ होता है जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब के साथ हुआ या फिर जस्टिस वक़ार के साथ हुआ। तो बहरहाल जब आज की हेयरिंग शुरू हुई तो फिर देखा गया कि वो चीफ जस्टिस तो बस ठंडे ही पड़ गए हैं और वो जो खुनकी दिखाई दी उन्होंने, वो जो कल ऑब्ज़र्वेशन थी वो भी नहीं थी। और जब ये समाज शुरू हुई, चीफ जस्टिस कासिम अली ख़ान ने शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने DHA के एडमिनिस्ट्रेटर जो कि ब्रिगेडियर लेवल के अफसर हैं उन के बारे में नहीं पूछा कि वो आए हैं या नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ने पूछा कि DHA से कौन आया है। इस पे बताया गया कि DHA से जो डायरेक्टर लीगल आए हैं। तो उस पर अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी इस मामले में फरीक बन गई है और LDA जो है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार बन गई है, यानी वो शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार, उनका इशारा था। DHA की तरफ से LDA जो है वो इसमें फ़रीक बन गई है, यानी DHA को इस्तिस्ना या उनकी सहूलतकारी के लिए चीफ जस्टिस का मतलब था कि वो बन गई है। और उन्होंने फिर एक नाम भी लिया कि ये जो लीगल एडवाइज़र हैं LDA के आमिर रान, वो खुशनुदी हासिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद DHA के जो वकील पेश हुए थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि सर जो आपने कल ऑब्ज़र्वेशन आर्मी के हवाले से दी थी, आर्मी को इस हवाले से तशवीश आर्मी में पाई जाती है और ये जो आर्मी के हवाले से ऑब्ज़र्वेशन थी वो आप डिलीट कर दें, हज़फ कर लें। फिर चीफ जस्टिस ने वो हज़फ या डिलीट तो नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि आर्मी के एक्टिंग और सर्विंग जो अफसरान हैं वो DHA में बैठकर काम करेंगे, तो आप अपने लोगों को समझाएं। अब यहाँ पे ये बात डिस्कस में आती है कि ये जो आइन का दायरा इख्तियार है या सिविल इदारे जो हैं उसमें तो जहाँ एक बड़ी लिस्ट है, सैकड़ों मतलब इदारे हैं, उनके सरबराहान जो हैं वो सर्विंग अफसरान हैं या रिटायर्ड अफसरान आर्मी के वो हैं। लेकिन यहाँ पे ये DHA, ये पीवर जो आर्मी का एक प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इस पर कई केसेस भी आए। चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने भी इस हवाले से एक ऑब्ज़र्वेशन दी थी, आपको इल्म में होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं DHA के हवाले से कहूँगा तो मुझे पता नहीं कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो ऐसी कई हैं, लेकिन DHA के हवाले से जो फैसले आते हैं फिर उन पर भी अमल दरामद नहीं होता। इवन जो होर्डिंग बोर्ड था फिर कंटोनमेंट एरियाज में, उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। वो तो हालांकि साकिब निसार का फ़ैसला था, लेकिन फिर उस पर भी अमल दरामद उसी तरह नहीं हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस बार बार DHA के लीगल जो वकील थे उनको कह रहे थे खुदा के लिए अपने लोगों को समझाएं। अब अपने लोगों को क्या समझाना है? यही समझाना है कि बाकी जो एराज़ी है, सिविलियन एराज़ी है, सरकारी एराज़ी है, उस पर कब्ज़ा ना करें, ये उनका मकसद था।
سب سے پہلی چیف جسٹس نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احساس کی جو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ذمہ داری کا احساس یہ ہونا چاہیے کہ جس کو جو کام آئین نے سونپا ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے، اپنی حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تمام ادارے اپنی حدود میں تب کام کریں گے جب ملک میں کوئی سسٹم ہوگا، اور ملک میں سسٹم تب ہوگا جب تجربے پہ تجربہ نہیں کیا جائے گا، ملک کو لیبارٹری نہیں بنایا جائے گا، اور تمام ادارے اپنی تعین شدہ جو حدود ہیں ان حدود میں قائم کریں گے، اور وہ حدود آئین میں طے کی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب آئین سے وفاداری ہوگی اور آئین کی عزت اور توقیر ہوگی۔ یہاں پہ 30-40 سال وہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں جو آئین کو یا کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں یا کاغذ کا ٹکڑا نہیں سمجھتے، تو پھر وہ ڈائریکٹ آئین کی کتاب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر اپنے مرضی سے جو آئیں وہ قانون صدارتی فرمان جاری کرتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو استثناء تو کیا لیکن ان کو اختیارات دے دیتی ہیں، ان کے غیر آئینی کاموں پہ ان کی مہر لگا دیتی ہیں قانونی اور آئینی کرنے کے لیے۔ اور اس ملک کے کئی چیف جسٹس اور ججز ایسے ہیں جو ان تمام غیر قانونی چیزوں کو قانونی اور آئینی تصور کر دیتے ہیں، اور عدلیہ کا کاندھا وہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ سابق ڈکٹیٹر ہوں وہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی تازہ جو ماضی قریب کی مثال وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی وہ ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے ایک آئین شکن غدار کو پھانسی کا، جس کو غدار عدالت نے ڈکلیئر کیا تھا، اسپیشل کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور اس کی سزا موت ہے، موت کی سزا اسے سنائی گئی۔ جو 3 رکنی ججوں میں سے 2 جو ججز تھے اکثریت رائے سے، پرویز مشرف کو، پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اس ججمنٹ کو اڑا دیا، نہ فقط فیصلے کو اڑا دیا، اس عدالت کو غیر قانونی قرار دے کے، بے بنیاد قرار دے کے اڑا دیا، اور جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے اسے بھی غیر قانونی قرار دیا۔ تو ججز اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آمروں کو، آمرانہ سوچ کو، ان کی واقعات کو۔ تو جب اس طرح ہوگا تو سسٹم بھی نہیں ہوگا، اور سسٹم نہیں ہوگا تو پھر یہ آئین کی لتاڑ جو ہے، یہ آئین پیروں تلے روندا جائے گا، اور پھر اس میں کوئی ادارہ اپنی حدود میں نہیں رہے گا، اور مداخلت کی ایسی لت پڑ جائے گی، اقتدار کی ایسی ہوس ان لوگوں کو اندھا کر دے گی کہ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں یا اپنے حلف کو توڑتے ہیں۔ یہ حلف کا ہی ایشو تھا جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد کے دھرنے کا فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ یہ تو کل ہی ان کے گلے سے اترا ہے، اور جوڈیشل کونسل نے اس معاملے کو ایک نمٹا دیا، اور اب قاضی فائز عیسیٰ آزاد ہیں، لیکن وہ کب تک آزاد رہتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں ابھی بھی جاری ہیں۔ چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں تو جب ان سے استدعا کی گئی تھی کہ آپ پاک فوج کے حوالے سے جو آبزرویشن تھی اور سنگین قسم کی تھی، وہ بولڈ آبزرویشن تھی، مطلب اس طرح کوئی بات نہیں کرتا، تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو آبزرویشن دیے وہ کچھ لوگوں کے کردار کے حوالے سے دیے ہیں، میری آدھی فیملی جو ہے وہ فوج میں ہے، ملک کا قانون کسی کی ارادی پہ قابض ہونے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، سیاچن گلیشیئر کشمیر بہاول نگر کے بارڈر پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور بے شک ان کی عزت کرتے ہیں، اس ملک کے ہر سپاہی کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے، لیکن ہر اس اقتدار کے بھوکے جنرل کی اور خاص طور پہ فوجی عامر ڈکٹیٹر جو آتے ہیں ان کی نہ فقط تنقید ان پہ کرنی چاہیے لیکن ان کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اور ان کے خلاف آئین شکنی کا بار بار کیس چلنا چاہیے، جو مر کھپ گئی ہیں ان پہ بھی چلنا چاہیے، یہ ایک رائے موجود ہے اس وقت بھی ملک میں۔ تو بہرحال پھر ڈائریکٹر لیگل ڈی ایچ اے جو ہیں وہ انہوں نے عدالت کو اس حوالے سے بریفنگ دی، بیسکلی جو وقف متروکہ وقف املاک تھیں ان پہ ڈی ایچ اے کے قبضہ تھا، اس کے خلاف درخواست آئی تھی، اور پھر چیف جسٹس نے عدالت نے یہ کہا کہ ہمارے ہائی کورٹ میں 50 کنال زمین ہے اس پہ بھی قبضہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میری جائیداد پہ اگر کوئی ناجائز قبضہ ہو جائے تو کیا میں اس کو بھی زور زبردستی سے نہیں نکال سکتا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو درخواست گزار کا وکیل تھے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا 2007 کا فیصلہ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ ڈی ایچ اے کا زمین پہ جو حق ہے وہ معطل ہو چکا ہے۔
چیف جسٹس نے اس کے بعد ایک بڑی آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو قبضہ خوری یا یہ جو معاملات ہیں یہ FATF سے بھی زیادہ بڑا ایشو بنے گا. جسٹس قاسم علی خان مطلب قانون کے طالب علم رہے ہیں, قانون کے ہاتھوں سے گزرا ہے, وہ روز ایسے فیصلے کرتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, تو لازمی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چل رہا ہے معاملہ یہ تو FATF سے بھی بڑا ایشو بن جائے گا. اداروں کا احترام فوقیت ہے. عدالت کے جو ریمارکس عدالت نے دیے تھے اس کا مطلب دل دکھانے کے لیے نہیں دیے تھے, لیکن چند لوگوں کے لیے دیے تھے, اور ان لوگوں کے لیے دیے تھے جو اس میں ملوث ہیں, جو زمین کے قبضوں میں ملوث ہیں. پھر عدالت نے کہا کہ جو درخواست گزاروں کی زمین ہے, یعنی جو DHA کے قبضے میں زمین آ گئی ہے, اس کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی. قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی, لیکن DHA قبضہ بھی نہیں چھوڑے گا. اور قبضہ اسی لیے نہیں چھوڑے گا کہ وہ جو جہاں پہ وہ زمین لیتے ہیں پھر وہ چھوڑتے نہیں, اور جہاں وہ لینا چاہتے ہیں پھر وہاں سے وہ صوبائی حکومتوں سے پروانہ لے کر ہی اسے چھوڑتے ہیں. اس کی مثال تمام صوبائی حکومتیں ہیں, اور جہاں جہاں انہوں نے زمین لی ہے پھر وہ زمین بڑھتی جاتی ہے, اس کی ایریاز بڑھتی جاتی رہتی ہیں. تو یہ ہے DHA کو 3 مئی کو پھر طلب کر لیا گیا ہے. لیکن اب آج کے جو ہیئرنگ تھی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ DHA کے جو ایڈمنسٹریٹر آئیں, لازمی ہے کہ ایسے معاملات ہیں جس میں پھر چیف جسٹس ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں یا کوئی ججز ہوں, ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے والی پارٹی تگڑی پارٹی ہے. تو آج کی ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. کل جس طرح پیک پہ جا رہے تھے چیف جسٹس جناب قاسم علی خان, آج اسی ادھر سے ٹپکے ہیں آسمان سے, اور آہستہ آہستہ کی طرف وہ نیچے آئے ہیں. اور تمام آبزرویشن ریمارکس یہ وہ سارے اس میں بہت ٹھنڈ دکھائی دی, اور وہ گرمی کل ہی کے دن تک تھی, آج بالکل ٹھنڈے ہو گئے. اور یہ معاملات اس کو سندھی میں کہتے ہیں لے مٹی ہو گئے. تو یہ سمجھیں کہ یہ جو DHA نے کیا اس کا فیصلہ بھی DHA کرے گا. لیکن یہ جو ہائی کورٹ نے فقط جو آبزرویشن دی وہ آبزرویشن تک ہوگی, عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی بڑا فیصلہ نہیں دے سکے گی ہائی کورٹ. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ حافظ.